حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا. ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا کہ دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھو قربانی کر. تو حضرت نے فجر کو اٹھ کر کے 200 اونٹ قربان کر دیے. 200 اونٹ ذبح کر دی. اسی طرح 3 دن تک یہ خواب نظر آیا. چاند کی 7, چاند کی 8 اور چاند کی. جب 10ویں سب آئی عرفے کا دن تو کہا نہیں اسماعیل اپنے فرزند اسماعیل کو قربان کر. ابراہیم اپنے فرزند اے ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل کو قربانی کروا دے. سبحان اللہ. سچ ہے کہ خواب نبیوں کا وہی اور سچ ہوتا ہے. فجر کو نیند سے اٹھ کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام خاتون کی خدمت میں گئے کہ آج مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو قربانی کر. اسماعیل علیہ السلام کے سوا کوئی میری فرزند میرا نہیں ہے. تم کہو تو میں وہاں جا کر اللہ کی راہ پر ان کو قربانی کروں. تو ان کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ خاتون نے کہا ہاں کرو, بہت اچھا, کیونکہ آپ حاضر کی اولاد ہیں. اللہ کی راہ پر فدا کریں. اور اس پر حضرت خلیل اللہ سواری پر سوار ہو کر کے مکے میں پہنچے. آپ کی عمر اسماعیل کی عمر 9 برس کی تھی. 9 سال کی عمر تھی آپ نے. حضرت ابراہیم نے حضرت کو فرمایا کہ حضرت اسماعیل کو نیلا دھلا کے اچھا تیار کر دے, کپڑے پہنا دے, سرما لگا دے, کنگھی کر دے, بالوں کو اچھی طرح اور عطر لگا دے. میں آج اس کو دعوت میں لے جاؤں, ضیافت میں لے جاؤں. یہ پہنا دے کپڑے اور دعوت میں جانا ہے. تو حاضرہ نے اپنے بچے کو تیار کرا, نیلا دھلا کے کپڑے پہنا دیے اور دعوت میں جائے گا. کہا حاضرہ نے ان کو نیلا دھلا کر کپڑے پہنا دیے اور اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جا. چھری اور رسی آستین میں چھپا رکھی تھی. حاضرہ کے سامنے سے نکل گئے. شیطان مرون عورت بن کر کے آیا. کہنے لگا آج کہاں لے دیا اپنے بچے اپنے والد کے ساتھ ضیافت میں گئے کہ نہیں ذبح کرنے لے گئے کہ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اللہ کا حکم آیا ہے. اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو ایک اسماعیل تو کیا کرو کہ میرے اسماعیل ہوتے تم ان کو قربانی کرتے اللہ کے واسطے اور تم مرحوم شیطان اس کو کنکر مارے وہاں سے بتا. پھر اسماعیل علیہ السلام جانے کے بعد شیطان کو دیکھا, ان کو کنکر مار کے بھگایا. اس کے بعد میں شیطان نے کہا افسوس میں تجھے نہ دیکھا سکتا, اس کو ذبح کر دے گا باپ. آپ باپ کے ہاتھ سے بیٹا ذبح ہو جائے گا. معاذ اللہ سنا کوئی بیٹا سعود فرمایا ابلیس اسماعیل کے پاس آیا. اب ابلیس بچہ بن کے اسماعیل کے پاس میں آیا. کہاں جا رہے ہو آج؟ اس کو بس بچانا آسان رہے گا. اسماعیل تو کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں. شیطان نے کہا نہیں تم کو ذبح کرنے کو لے جاتا ہے. تمہارا باپ حضرت ذبح اللہ شیطان کو جواب دیا بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتے ہیں؟ تم نے سنا ہے کہیں؟ ابلیس نے کہا ہاں اس کو خدا کا حکم آیا ہے, خدا نے حکم دیا ہے اس کو. کبھی باپ بیٹے کو بے گناہ نہیں مار سکتے لیکن خدا کا حکم آیا ہے. تو اسماعیل ذبح اللہ نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو 1000 جان میری اس کی جان پر فدا. جب دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے باپ میرے مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَبِّي ظَلَمَ عَنِّي أَتَكَلُّ مَاذَا. جب کہ ساتھ دور تک پہنچا کہتا ہے اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں, بس دیکھ کیا دیکھتا ہے بتا کیا کہنا چاہ رہے کیا کہتے اسماعیل. اسماعیل نے کہا اے باپ خدا کے دوست تم اللہ کے دوست, اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا آگے پکارا ہے. تو اے باپ خدا کے دوست رات کو نہیں سوتے آپ, مجھے معلوم ہے کیونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے, نبی کو کبھی نیند نہ آتی ہے. آپ سچے ہیں, آپ سوتے ہیں. آپ بھی اگر نہ سوتے تو یہ سعادت مجھے کہاں سے ہوتی؟ اگر آپ سو جاتے تو مجھے کیسے نصیب ہوتی سعادت؟ کیوں کر میں حاصل ہوتی مجھے یہ؟ میں اپنے آپ کو نصیب والا سمجھتا ہوں. آپ دوست خدا کے کہلاتے ہیں اور ان کو سونے سے کیا کام؟ بڑی شہادت ہے. جب آپ سوئے تو آپ آواز آئی قال اللہ یا بتی فعال ما یؤمر ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے کہا ہے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم رہتا ہے,
سو پائے گا مجھے صبر والوں میں، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ تو پتہ چلا، فرمایا کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو خواب نظر آئے، بیٹے کو ذبح کرتا ہوا دکھا، صبح کو فکر رہے، اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ پھر 9ویں 10 کو 9ویں سب کو دیکھا کہ ذبح کرتے پہنچا، پھر تدبیر ہوئی، پھر 10ویں تاریخ کو وہی خواب دیکھا، بیٹے دیکھا، انہوں نے قبول کیا، ایسا بیٹا قربان چاہے، ایسا باپ قربان چاہے۔ اس باپ اور بیٹے پر ہزار رحمت، اللہ کی رحمت۔ اسماعیل نے فرمایا، اے باپ جلدی کرو جو اللہ نے فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تم اس کو صابروں میں پاؤ گے، میں اس کا مطاہر ہوں گا، نافرمان نہیں ہوں میں۔ اے باپ جلدی کیجئے، شیطان کہیں ہم کو وسوسہ نہ ڈال دے، بیٹا نہ دے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے راہ سے بھٹکاوے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس ملعون پر پتھر مارے، تب باپ اور بیٹے نے دونوں نے پتھر پھینکے۔ اللہ کو وہ راستہ پسند آئی کہ قیامت تک جتنے بھی ہاتھی ہیں ان کو یہ کہا دیا کہ شیطان کو کنکری ماریں گے، اور پھر سر کے بال سنت کے ساتھ 7 مرتبہ اس کے دونوں، اور پھینکے کنکر باپ اور بیٹے۔ اور علیہ السلام جہاں پر قربان گائے مینا، وہاں پر لیا ہے، اور مینا بازار اس کو آج کہتے ہیں، آج سارے حاجی وہاں پر موجود ہیں، آج قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ بولے کہ ہر جان، میری جان خدا کے راہ پر تصدق ہے، عین شکر کرتا ہوں میں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے سو جلدی اس کو کام ملنا۔ عمر سبحان اللہ فرماتے ہیں، راضی ہوا، باپ اور بیٹے دونوں راضی، قربان جان۔ قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، پھر جب دونوں نے حکم مانا تو پچھاڑا اسماعیل کو اور ماتھے کے بل پچھاڑ دیا اسماعیل کو، اور بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اس لیے کہا کہ منہ پچھاڑ کے لیتا ہے، اور محبت جوش نہ کرے، یہ بات بیٹے نے سکھائی۔ اور اس کے بعد اسماعیل نے کہا، میری کچھ وصیتیں، میری کچھ شرطیں ابو جان سنو، اور کہنے لگے، دل پر کیا گزرے فرشتوں پر، فرشتے روئے کہ اللہ یہ کیا مار رہا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو قربانی کرے گا، ذبح کرے گا۔ فرشتوں پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، باپ میری 3 وصیتیں ہیں، پہلے ہاتھ پاؤں میرے مضبوط باندھو تاکہ جان نازک ہے، میری چھری کے زخم مارے جنبش نہ ہو، فڑفڑاؤ نہیں، تمہارے کپڑوں کے خون نہ لگے، نہ تمہیں دامنگیر ہو جاؤں گا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے، ایک پٹی آپ کے ہاتھ پہ باندھ لو، ایک میری ہاتھ پہ باندھ لو، تاکہ ایک بیٹا نظر نہ آئے، ایک باپ نظر نہ آئے، اور میں برداشت نہ کر سکتا، چھری نہ چلو۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے خون کے سنے ہوئے کپڑے، آلودہ کپڑے، وہ میری والدہ کو دے دیں، میری والدہ حاضرہ بیوی کو دے دینا، تاکہ اس کو اپنے صبر آ جائے اور تم مجھے صابروں میں پاؤ۔ اب جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اور قصہ تیسری جواب تشریف لینا ہے، اور جب وہاں سے کہیں جائیں تو خدمت سلام کہہ دینا، اور کپڑے ماں کو لے کے تسلی دے دے۔ حضرت ابراہیم نے آستین سے رسی نکالی، ہاتھ پاؤں باندھے، منہ زمین کی طرف لیا۔ اسماعیل نے کہا، اے باپ ہاتھ میں تو کھول دے، ہاتھ تو نہ باندھ، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، خدا کی درگاہ میں آئے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کھول اور چھری چلائی، زور سے چھری چلائی، گلا نہ کٹا۔ اسماعیل نے کہا، چھری ذرا اچھی طرح تیز کر دو، اللہ کی کوئی میدے ہے جو کاٹتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھر زور کیا۔ اسماعیل نے کہا، کیا ہوا؟ چھری کو پھر نوک تیز کر دو۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا، جب چوتھی بار ڈالنے لگے تو آواز آئی چھری میں سے، اے خلیل تو کہتا ہے کاٹ، لیکن میرے رب ذلیل مجھے کو کہتا ہے نہ کاٹ۔ خبردار اگر تو نے اسماعیل کا بال بھی خروٹ بھی جلا کاٹ دیا تو میں کس کی محتاج ہوں؟ آگے کر آپ نے چھری کو ہاتھ میں لیا اور گلے پہ رکھنے لگے اور چلنے لگے، اور یہ دعا پڑی، قربانی کی دعا ہی ہے، انی بذا تو بذا للہ فتح اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ
الا اللہ اللہ الحمد، یہ چھری چلانے لگے فوراً یہ لوگ بولتے اللہ اکبر، جنت سے پلا ہوا مینڈا قبلت تمبا سونے کے سیم اس کے، جبرائیل دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آ رہے مینا پر، اور آپ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، تو فرشتہ بولتا آ رہا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسماعیل کو کھڑا کر دیا، دمبے کو لگا دیا، دمبا جبا ہو گیا، پٹی کھول کے دیکھے تو یہ کیا معاملہ، اے اللہ میرا بیٹا بھی حاضر میں بھی آ گیا، یہ کیا معاملہ۔ تب اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ ہم نے تو تمہاری آزمائش ہے اور تم آزمائش میں کھڑے ہو، لیکن اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، جو تمہاری پہلی میری اولاد نہیں تھی اب اس کی بھی اولاد ہوگی، اور ان کے اسحاق علیہ السلام میں بھی پیدا ہوا۔ تبھی قرآن میں آپ پڑھتے ہو بار بار وہ اسماعیل وہ اسحاق وہ یعقوب والاسباط، اس طرح سے آپ پر یہ احتیاط تمہاری سنت اور کہا کہ تمہیں ثواب، تمہارے کو لوگ ثواب پہنچائیں گے، لوگ تمہارے نام کی نیاز و نظر کریں گے، کلیدی پہ دعا کریں گے تمہارے نام۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھ کے آئیں گے بھوکے پیٹ جائیں گے اس کی نماز پڑھنے، اور سن لو کل سورہ جمعہ ہے، کل فجر کی نماز پڑھنا آپ کو، اور 2 رکعت نماز فجر کے بعد سلام پھیرتے ہی یہ تکبیر پڑھنا چالو کر دینا، اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق، تکبیر تشریق، اس کو ایسا پڑھا جائے گا جو بھی آیا اس کے اندر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایسی دو بجے کی نماز پڑھو گے، فرض سلام کرو گے، پھر تیز آواز میں بولنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ الحمد، ایسے اثر میں پڑھو گی، ایسے مغرب میں سے، اور سوموار کی عصر کی نماز تک پڑھنا ہوگا کل سے۔ اور جو مرد لوگ مسجد میں جائیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام صاحب سلام کریں گے تو فوراً تیز آواز مسجد پہنچ جائیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ الحمد، اور ایک راستے سے جائیں گے نماز پڑھنے، دوسرے راستے سے بدلتا کیا، میرا گھر ادھر ہے، میں اس گلی سے جاؤں گا، پھر یوں جاؤں گا ادھر سے پارک کو، پھر واپس آؤں گا ادھر سے جاؤں گا، راستہ بن جائیں گے، اور چائے ناشتہ کر کے جائیں گے، باقی آ کے کھائیں گے قربانی کو۔ میٹھی عید میں کھا کے جاتے ہیں سیوئیاں کھیر، لیکن میرے آقا کا یہ اصول تھا کہ جب عید کی نماز پڑھنے جاتے عید کا ایک کہیں بھی تو آپ آ کے کھاتے تھے قریب سے، جی بات، اور قرضدار جو ہے اس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ جس کے گھر میں 7.5 تولہ سونا ہے، 52 تولہ چاندی ہے، یا وہ اس کے پاس میں مال ہے، کرایہ آ رہا ہے، سب کچھ اچھا بینک بیلنس ہے، وہ قربانی کرے گا، اس پہ قربانی واجب ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے مکان کے اندر میں قربانی کر رہا ہوں تو سب کی طرف سے ہو گئی، وہ نہیں مانی جائے گی سب کی طرف سے۔ ہاں اگر کوئی بڑا جانور ہے، اگر اس کے اندر آپ نے حصہ لیا تو بڑے اپنے 7 حصے ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اور مسجد کی کھال مدرسے مسجد میں دیں گے، ڈھول تاشے والوں کو نہیں دیں گے، اس کا جو نکلتا ہے رسی وغیرہ جو ٹھاکتے ہیں وہ بھی خیرات کرو گے، یعنی اس کا جو میلہ ہے وہ بھی خیرات کرو گے، اور گوشت کو پورا بنوا کر کے مکس کرنا ہے، یہ نہیں کہ چکنائی تو الگ کر دے بانٹنے والوں کے لیے، میرے آقا نے فرمایا سارا گوشت کو ملا دے اور ملا کر کے پھر اس کے حصے بناؤ، 4 5 بوٹی بانٹو، تو جتنا بانٹو گے اتنا ثواب ملے گا۔ تو بھائی قربانی 3 دن ہے، 12 کی شام سے پہلے، سوموار سے پہلے، سوموار کی شام مغرب کر دی تو قربانی نہیں مانی جائے گی، قربانی وہ کرے گا جس کے قرضہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ملتا۔ اور قربانی یہ نہیں ہے کہ میں پیسے والا ہوں اکیلا، نہیں، میاں کے پاس پیسہ ہے تو میاں کر سکتا ہے، بیوی کے پاس الگ سے بینک بیلنس ہے بیوی کر سکتی ہے، بچے کے پاس بیلنس الگ کر سکتے ہیں، مگر یہ نہ سوچے کہ ہمارے گھر پہ بکرا آ گیا وہ سب کی طرف سے ہو گیا، تو یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ صاحب نصاب جس کو کہتے ہیں، جس کے پاس میں سب کچھ ہے وہ کرے گا، اور نہیں ہے تو حصہ لے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تکبیر پڑھے تو شیوندی والا رسول اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔